ایک شیعہ دل کی خواہش ہے، کسی دور کا شیعہ یا کہو کسی ملک کا شیعہ، جب آپ زیارت پڑھتے اور جب ایک کلمان پہ پہنچتے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ فیا لیتنی کاش میں کربلا میں ہو تو میں بھی مولا کی نصرت کروں، میں بھی مولا کی مدد کروں. یہ دل کی خواہش ہے. اور حکم بھی ہے کہ جب میں ان کلمات پہ پہنچا ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے رکو، دل میں خواہش کر، آرزو کرو کہ کاش میں کربلا. دوستو یہ سب سے بڑی دعا ہے یار کہ میں مولا حسین کے ساتھ. آپ ایزی لے کے مت سو، خاموش مت سو. What I'm saying just think، یہ وہ کلمات کو مولا نے چھٹے امام نے زیارت پہ رکھ کر ہمارے کانشیس کو ہلایا، ہمارے شعور کو بیدار کیا کہ تمہارے دل میں خواہش ہے کہ تم کو ایک موقع ملے گا، تم کو ایک چانس ملے گا. اس سے بڑا اور کیا موقع، اس سے بڑا آنر کیا ہے کہ میں کربلا والوں کے ساتھ. یاد رکھو کربلا والوں کے ساتھ ہوگے تو تمہاری زندگی کا مقصد پورا. اب دور ازاں گزر گئی، بالکل آخری ایام دور ازاں کی. کم از کم ان دنوں میں جب آپ زیارت مولا حسین ہر روز پڑھنا چاہتے ہیں، یہ زیارت وارثہ ہو یا عاشورہ ہو، یہ جملے وارثہ کی اور یہ کسی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی، یہ چھٹے امام امام جعفر صادق تین ریکمنڈڈ زیارت ہے. اچھا امام حسین علیہ السلام کی کئی زیارت عاشورہ ہے، زیارت اربعین ہے، شب جمعہ کی زیارت ہے، نیوے شعبان کی زیارت ہے اور زیارت ہر معصوم کی کئی ہے، لیکن قرآن افسان کی کچھ زیادہ بہت اچھی بات. مخصوص دنوں کے روز عرفہ کی امام حسین علیہ السلام کی زیارت. کسی زیارت میں ورثہ کسی زیارت میں اتنے سلام نہیں ہے جتنے زیارت ہے ہماری ساتھ. 4 سلام ہر زیارت پہ کامن ہے. السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ. یہ کامن ہے، زیارات میں ہر جگہ ملے گا. لیکن اتنے سلام آدم سے لے کے خاتم تک بھی نہیں ہے، مولا ہے اور 2 دفعہ، یہاں تک کہ یبنا خدیجہ کبریٰ بھی. آپ سمجھے کتنے 12 یا 13 سلام. سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب نہیں. سمجھے ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو اب جس کو سلام کرنے اس پر واجب ہے کہ کوئی جواب دے. اور یہ ایٹیکیٹ بھی ہے، جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ کے جواب دیتا ہے، ایسا نہیں کرتا کہ منہ پھیر کے جواب دے. وہ ایٹیکیٹ کے خلاف، اخلاق کے خلاف کہ اگر دشمن کی دکھ پہ صاحب کرا تو آپ اس کو دیکھ کر جواب دیتے. دوستو ہم تو چاہنے والے ہیں ہمارا حسین، جب تم سلام کرتے ہو تو امام حسین دکھ کو دیکھ کے کربلا سے جواب دیتے. 12 یا 13 مرتبہ حسین سے کانٹیکٹ میں آتے. 30 ٹائمز آلموسٹ. السلام علیکم یا وارثہ آتنا صبت اللہ سے لے کے السلام علیکم یا سار اللہ وابنا صادق. آپ امیجن کریں کہ اتنی دفعہ تم حسین کو سلام کرے، اگر ایک دفعہ بھی مولا حسین دیکھ لے تو ہماری زندگی بدل جائے. ہماری خواہش یہ ہے کہ مولا مجھے دیکھے. میرے گناہ اتنے کہ ہو سکتا ہے مولا حسین نہ دیکھے، لیکن سلام کے ذریعے آپ حسین سے کانٹیکٹ میں آ سکتے. تو یہ انہی سی زیارت کے شہدائے کربلا کی جواب زیارت پڑھتے اس میں آپ کہتے فیاض رکھتے. تو معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ خواہش کیا ہماری پوری اور سے کیا پوری ہوگی؟ تو آپ نے کہا اب یہ جملے پیرے. امام نے کہا اور سے سن. امام نے کہا کہ 60 70 80 برس. امام نے 60 70 80 کی کہا، یہ میں کہتا ہوں. امام نے کہا پوری زندگی، پوری لائف تمہاری پونے کی پوری زندگی میں اگر تم نے ایک مرتبہ جسٹ ونس دل کی گہرائی سے کہا کہ فیا لیتنی کو تو کاش بھی کربلا میں ہوتا تو مولا میں بھی آ کے گسر کرتا. تو کہا اگر تم مر بھی جاؤ میں تو اٹھایا جائے گا اور امام کے لشکر پہ شامل کیا. ایک دفعہ خواہش کر لیکن دل سے نہ، زبان کی منہ سے ٹکر. تو دوستو کب بولی یہ دعا پوری؟ جب ظہور امام. کیوں خاموش ہو گئی؟ وی آر گوئنگ ٹو جوائن دا آرمی آف امام حسین. ایک کربلا اور ہونے والی ہے. پہلی دفعہ سنا 61 ہجری کی کربلا ہوتی، اب ایک کربلا اور ہوگی، اسی میدان میں ہوگی، اسی جگہ پہ ہوگی اور سب واپس آئیں. مولا حسین اور ان کے پورے سب بھی واپس آئیں. ہمارے پاس عقیدہ رجت ہے، واپسی ہے. ایون ابھی آپ نے جو زیارت اربعین پڑھی ہے، اربعین کے دن
زیارت اربعین کے آخری حصے میں جاؤ، وہاں پہ ہم وٹنس بن رہے، ہم امام کو بول رہے مولا حسین کہ مولا واپس آنے والوں میں آپ پہلے، امام حسین کا خطبہ ہے پورا کہ واپس آنے والوں میں پہلے، مولا حسین واپس آئیں، پورے آئیے، جناب یہ بر بھی ہے، جناب عباس بھی ہے، ایون سیدانیہ تو عورتوں بھی یہ بھی کہ ایک اور سارے دشمنوں کو اٹھایا لے، سارے قاتلوں جو کربلا میں آئے تھے اور ان سے جنگ۔ اب علم مولا عباس کے ہاتھ میں نہیں رہے، اب علم امام زمانہ کیا ہے، زمانے کا امام لیڈ کرے، کمانڈر ان چیف زمانے کا امام رہے، اور ایک مکمل جنگ ہوتی۔ تو جتنے شیعہ گزرے اور دلوں میں خواہش رہی کہ میں خون حسین کا بدلہ لوں گا، تم کو ایک موقع ملنے والا ہے۔ کب ملنے والا ہے؟ جب انشاءاللہ میرا بڑا ظہور کرے۔ تو سب سے پہلی جو دعا ہے ہمارے سے ہوئے کہ اللہ میرے مولا کے ظہور میں تاخیر کر، اتنا ضروری کہ ہم سب امام کو جوائن کریں گے۔ آپ تعجب مت کرو، ایسے بولو کل آپ نے دعا عہد سنی کہ دعا عہد میں کیا ہے کہ ہم واپس آئیں گے، ہم کفن کو لپیٹ کے امام کی پارلت ہے۔ تو یہ خواہش ہمیشہ کر، یہ آرزو ہمیشہ کر کہ اللہ مجھے موقع دے کہ میں لشکر امام میں شامل ہوں۔ اس کے لیے اپنی اس پریکٹیکل لائف میں، یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں، اس وقت جو دنیا میں تم زندہ، اس لائف میں اپنے امام کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کرنا، کچھ نہ کچھ خواہش کرنا کہ مولا میں آپ کے لیے یہ کر، مولا میں آپ کے۔ دیکھیے آپ بولے کہ آج کے زمانے میں موقع نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہو، پورے میں بیٹھے ہم کیا کر سکتے؟ دعا تو کر سکتے، اپنے مسنوں میں بیٹھ کے دعا تو کر سکتے۔ 1000 دعائیں مانگتے ہیں، میں منع نہیں کر، 1,00,000 دعائیں مانگ، لیکن ان دعاؤں میں یہ دعا کو ضرور ایڈ کرو کہ مولا ہم کو بھی شامل کرو، ہم کو اس قابل کرو کہ ہم آپ کے لشکر میں شامل۔ دیکھیے لشکر امام میں شامل ہونا آسان نہیں، امام کی آرمی کو، ایون زمانے کا امام، آپ ان کی آرمی کو جوائن کرنا اٹس ناٹ ایزی، ہم کو اتنے باعث بننا۔ اب بولے کہ یار اگر نہیں بنے، جوائن نہیں کرے تو کیا فرق پڑتا ہوا، لاکھوں سال خبر میں رہو گے، اس اندھیروں میں رہنا پڑے۔ ابھی ظہور نہیں ہو، غور سے سن، ظہور نہیں وہی کہ چولہے کا سپلا کو جو بول رہا ہوں، ابھی امام کا ظہور ہی نہیں، ابھی قیامت آنے والی نہیں، اس لیے نہیں آنے والی ہے کہ ابھی امام کا ظہور ہونا ہے۔ ظہور کے بعد رجت ہے، سارے ایمانوں کی واپسی ہے، سارے معاصی نہیں باقی سب، پھر مختلف جگہوں پہ پھیل جائے گی، حکومت چلے گی۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ اللہ نے یہ جو دنیا کو خلق کیا، دنیا کو سجایا ہے، وہ کافر اور مشرک کے لیے نہیں سجا، یہ مومن کے لیے سجا۔ یہ مولا کا خطبہ ہے، مومن کے لیے سجا۔ اتنی جو دنیا کو سجایا پروردگار نے کہ کافر اور مشرک کے لیے سجایا نہیں، یہ مومن کے لیے۔ تم اس لائف میں ایسا کوئی کام کرو کہ جس سے تم اپنے امام کے لشکر کو شامل، یا کئی واقعات ہیں میں آپ کو بتاؤں، ایک یا دو واقعات آج بھی آئے تھے، کل بھی آئے، تو جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام سے ملنے کی خواہش، امام سے ملنے کی خواہش اپنی اس زندگی میں لو کرو۔ آپ انصاف سے کرو، سب بیٹھے میں میرے سامنے، آپ یہ بولو کہ کیا ہم دن میں ایک دفعہ یہ کرتے کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں؟ کرتے ہو تو بہت اچھا۔ ہم کربلا محلہ جاتے ہیں، اللہ ہم کو بار بار زیارت نصیب ہو۔ امام سے ملنے کی جو جگہ ہے اس میں کربلا، شب جمعہ، ہر شب جمعہ کے زمانے کے وقت تک ڈھلا ہے کہ ہر شب جمعہ کو میں جب اپنے معصومین کی زیارت جاتا ہوں۔ لوگوں نے کئی واقعات آپ کو ملاقات امام میں ملیں گے کہ لوگ زمانے کے امام سے کربلا مولا میں اور حسین کے روضے میں ملاقات، 4 یا 5 جگہیں بتائیے جہاں امام سے ملاقات ہے، آپ ٹرائی کریں گے تو 100%۔ میں آج ایک واقعہ آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ اور کون سی جگہ ہے امام سے ملنے کی، اور میں جو بول رہا ہوں میری مجلس ریکارڈ ہو رہی، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ I'm responsible for what I'm saying. You know, I'm responsible for what I'm saying. کبھی کن پوچھ لیجیے۔ یہ ایک جگہ ہے امام سے، ایک جگہ ہے مسجد سہلا۔ کہاں یہ مسجد سہلا؟ ارے بولو یار، کوفے میں۔ یہ اتنی امپورٹنٹ مسجد ہے کہ جہاں کا ایک اور امپورٹنٹ واقعہ بھی ہے۔ جب مجھے موقع ملا تو تب پرسوں میں کر لی، خواب اطمینان کا مسلح اور مسجد سہلا منگل کے دن، چور سے تاج کے مسجد سہلا میں۔ اس کے بعد ایک شخص تھا عبداللہ ابن علی، یہ واقعہ ہے لگ بھگ 1000 سال پورا، بڑا خیب امام میں یہ واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن علی
اس کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنے امام سے ملاقات. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ امام سے گاؤں کی ملاقات. لوگوں نے کہا کہ مسجد سیلہ میں مغل کے دن آتے اور قبر مولا میں شب جمعہ آتے. اب جمعے کے دن مسجد ہے جو پہلا ہمارا قبلہ ہے اسرائیلی بیت القدس وہاں پر آ گیا اور کہیں بھی تم سے ملاقات کر سکتے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ایک چانس ہے, ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ اپنے امام سے ملاقات کریں. اس کے دل میں خواہش ہوئی. اس سے کہا فائدہ کیا یہ زندگی اگر میں امام سے نہ. کئی شب جمعہ اس نے کا بڑا بولا گزارا. اس کے بعد مسجد سیلہ میں مقیم گیا. کئی ممبر گزارے جیسے ٹیوزڈے نائٹ ملاقات دی. پھر بیت المقدس گیا جو ہمارا پہلا قبلہ تھا, وہاں کئی جمعے گزاری امام سے ملاقات. اب یہ پڑا بے چین پریشان, کئی مہینے گزر گئے. اب حج کا زمانہ ہے, حج میں امام آتا ہے. ہر حج میں زمانے کا امام شریف ہو رہا ہے, حج کرتا ہے. یہ امام کا جملہ بھی حج کا زمانہ, اس نے حج کیا. حج کمپلیٹ ہوا. اچھا میں یہ بات اور بتاؤں, ابھی تو حج ہو گیا. اگر آپ آئندہ سال کوئی حج پہ جا رہا یا کوئی بھی مدیس سن رہا تو حج میں 12 ذی الحجہ کو حج کمپلیٹ ہو جائے. آفٹرنون میں 12 ذی الحجہ کے آفٹرنون میں حج کمپلیٹ ہوا. اگر 12 ذی الحجہ کے بعد 13, 14 اور 15 ذی الحجہ کوئی عمرہ کرے امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہاں پر, آپ معصومی کی نیابت میں عمرہ کر سکتے, ایون حج کر سکتے. تو امام اس شخص سے ضرور یہ طے ہو کہ بابا کی نیابت میں عمرہ کے بعد حج کا زمانہ 12 ذی الحجہ حج کا بھیڑ. یہ بڑا بے چین کہ بولا میں کب سے ٹرائی کروں آپ سے اتنا زبان. آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ, ہر جگہ گیا آپ کو ٹھنڈا, لیکن آپ سے سنا ایک چیز اور یار, امام چیک کرتے ہیں کہ تمہارا جذبہ, تمہارا ایمان کتنا کھیلتا ہے. بس ایک ہی اس میں مل جائے, بس اب مہینوں گزر جاتی, امام چیک کرتے ہیں. اللہ کو سے قابل کرنے کے امام سے ملاقات کریں. تو امام سے ملنے کے لیے آپ کو ٹرائی کرنا. اور آپ یہ مت بولو کہ عادت نہیں ملا کرتا, یہ کبھی نہیں سوچو. تمہارا جذبہ ہو, تمہارے پاس ایک جذبہ ہونا, اور اتنا اسٹرانگ جذبہ کہ فائدہ کیا میری زندگی کہ میں اپنے امام سے ملنے سے. یہ جو آنکھیں اللہ نے بھی نا, یہ بلڈنگس کو دیکھنے کی, یہ شہروں کو دیکھنے کی, حجت خدا کی زیارت کی, اپنے امام سے ملنے کی. تو یہ بڑا مایوس, افسوس بڑا مایوس ہو گیا. مایوس ہو کر آخری طواف کیا, وداعی طواف کر کے حجر اسود کے پاس آ کے ہاتھ رکھ کر تڑپ. اس زمانے میں اتنا رش تو ہی ہوگا, اتنا تڑپ کے دعا کر رہا ہے, بولا میرا حج بھی ہو اور آپ سے دعا. اچھا حج میں میدان عرفہ میں ملاقات ہوتی ہے, اس لیے کہ میدان عرفہ میں امام رہتے ہیں. 9 ذی الحجہ بر یہ بڑا تڑپ تڑپ کی دعا کر رہا. تو اس کی پیٹھ پہ کھاپا, یہ گون نہیں تھی, پیٹھ پہ ہاپا, پشت شولڈر کو, اور آواز کر پیچھے سے کہ کس کا انتظار کر, کس کو تلاش کر. تو اس نے کہا کہ جو میری آنکھوں سے دور ہو گئی, جو میرا سید رسالدار, جو میری آنکھوں سے اتنی دور ہو گئے کہ نظر ہی نہیں آئے. اس نے ایک پیچھے سے آواز لائی کہ وہ دور نہیں ہوئی, تمہارے اعمال نے. تو یہ پڑھتا تو دیکھتا ہے کہ بہت ہی نورانی شخصیت. یہ امام بھی کیا امام سے ملنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ آن ملنا چاہتا. کیا چل رہا ہے سر؟ ہار پکڑ کے چند لمحوں میں طائف لے کے چلے گئے. سعودیہ میں ایک سٹی ہے طائف چلے. کہتا ہے طائف میں آنے چلے. طائف میں ایک صحرا میں ہم پہنچے, اور وہاں پہ کئی خیمے تھے, کیمپس تھے. اس میں نورانی خیمات کے جہاں سے زمین سے آسمان تک نور بھی کرا. میں کوئی فیری ٹیل اسٹوری نہیں سنا رہا, اللہ پاک وقت کا واقعہ سنا رہا. تو کہنا ہے کہ نور, ایک نور کا خیمہ. میں اس شخص کے ساتھ اس خیمے میں اتنا نور تھا, اتنا دور تھا, روشنی اتنی تیز تھی کہ میں نے آنکھیں وہ کرے. لیکن کہتا ہے کرم امام ایسا کہ لوگ کم ہوتا رہے, کم ہوتا رہے. کہتا ہے کہ اطلاع کم.
اب جو میں نے سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ فرزت نے زہرا صاحب نے کہ دیکھا کہ زمانے کا ایک سرکار آواز میں پڑھی، امام پر سلام کیا، قدم بوسی کی، امام نے اشارہ کیا، اتنا حسین اور خوبصورت چہرہ وجہ اللہ، امام کے رائٹ چیک کے اوپر ایک دل بہت مات اس کو، اور وہ ستارے کی طرح چمکتا ہے، امام کی پیشانی اونچی، آنکھیں عید اللہ، اتنا خوبصورت چہرہ۔ اب میں آپ کو حسن کے بارے میں ایک بات بتاؤں، اللہ نے جب بیوٹی کو، حسن کو خلق کیا تو اس کو 10 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، پارٹس۔ حسن کو جب اللہ نے پیدا کیا، بیوٹی کو، تو اس کو 10 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا، ایک حصہ سے نہ کو، ایک حصہ ملنے کے بعد ہم انسانوں کو ایک ہی حصہ، کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کسی کو دیکھتے ہیں تو نگاہ نہیں ٹھہرتی، ہوتی یا کیا حسین، کیا خوبصورت، لیکن مرد کو دیکھے، عورت سمجھ گئی بات؟ تو اتنا ایک حصہ ہمارے پاس، 9 حصے اس نے نبی یوسف کو دیے، اس نے یوسف مشہور، 9 حصے یوسف کے پاس، ایک حصہ ہمارے پاس، 14 معصومین کو 10 کے 10 دے گئے۔ اتنے اللہ کا ایک نام ہے جدید، کہ اللہ بڑا حسین، تو ہم کو کیسے مانو وہ جدید؟ انہوں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، ان کو دیکھو اور اللہ کے رسول، ان کو دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ حسن بیوٹی کیا چیز ہے۔ ایون یہ کہا گیا کہ مولا کے زمانے میں برترین سے برترین دشمن بھی مولا کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے بات نہیں کرتا، جب بھی بات کرتا تھا نگاہیں نیچے کر کے، اس لیے کہ جلال پروردگار کا مظہر تھا، اللہ کے جلال اور اللہ کے حسن کا مظہر، ساری صفات کا مظہر ہے میرا، ساری صفات، اور کہتا ہے اتنا حسین اور خوبصورت میرا بڑا، سامنے وہ شاک کر رہا ہے، سامنے بیٹھے، میں بیٹھ کے میں نے کہا کہ مولا اطمینان تلاش کرنے کے بعد اب آپ سے ملاقات آپ نے کیوں کی؟ امام نے کہا کہ تمہارے اعمال نے حق قبول کر، تمہارے اعمال، تم لوگوں کے اعمال نے حق قبول کر۔ دوستوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ میں مثال دے رہا، پونا کا سب سے زیادہ نیک انسان ہوئے، کبھی یہ ذہن میں مت کہ سب سے زیادہ نیک میں مسجد میں پہلی صف میں کھڑا رہتا ہوں، اتنی یہ کی کرتا ہوں، یہ ڈونیشن دیتا ہوں، ساری چیزیں ایک طرح، جب ذہن میں تمہارا خیال آتا نا کہ میں سب سے زیادہ، میرے کو وہی سب سے بڑا، وہی سب سے بڑا بنا گا، شیطان تمہارے ذہنوں میں ڈالتا، ہمارے ذہنوں میں ڈالتا کہ تم تو نیک ہو، تم کو کیا فکر ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس کثرت سے کہا گیا کہ استغفار، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار، کچھ نہیں، آپ استغفر اللہ ربی ماتو اللہ کا پورا نہیں بول سکتے، اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، انگلش میں بولو، تمہاری زبان پہ ہمیشہ استغفار، اللہ استغفار سے تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہاری نیکیوں کو بڑھاتا دے۔ تو جتنا استغفار کرے، اس لیے کہ معصوم نے کیا، جبکہ ان کو ضرورت نہیں، کسی معصوم کو ضرورت نہیں ہے استغفار کی۔ ارے ہماری استغفار قبول ہوگی کے نام سے، عید کے وسیلے سے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن انہوں نے استغفار کر کے ہم کو تعلیم دی کہ میں استغفار کرا تو تم کو کیا۔ اب انصاف سے بولو، کتنی مرتبہ کرتے ہو؟ ہر نماز عصر کے بعد 4 بجے عصر کی نماز پڑھتے ہو تو 70 مرتبہ 70 ٹائمز استغفار۔ اب کچھ مت کرو، الکو 79۔ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے دن بھر کے 700 گناہ معاف کرتا ہے۔ وہ کتنا کری، اور جب تک تمہاری استغفار نہیں کرو گے تمہارے اوپر رحمت نہیں ہے۔ مولا کی زندگی کا مشہور بات ہے، کوفے کا واقعہ، باپ کی بات نہیں کرتی تو میں کیا کروں۔ مولا کی زندگی میں مولا بیٹھے گئے، سارے اصحاب بیٹھے، ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ مولا میں آج کل پریشان بہت، پریشانیوں میں۔ امام نے کہا استغفار، اٹھ کے چل گئے۔ دوسرا آیا اور آ کے کہنے لگا مولا میں آج کل بیماری بہت گری، گھر میں سارے کے سارے بیمار ہوں۔ امام نے کہا استغفار، بیماری سے استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ ایک کہتا ہے کہ مولا سٹریس بہت، اگلی زبان میں بولا سٹریس بہت۔ ایک کہتا ہے کہ مولا پریشانیاں زندگی میں جا ہی نہیں رہی ہے، جبکہ ساری نمازیں میں پڑھا۔ امام نے کہا استغفار۔ تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا مولا ہر چیز کی دوا آپ استغفار بتائیں۔ تو امام علی کا جو کہا، امام علی کہتے کہ تم کو کیا بھائی،
کہ استغفار کیا چیز ہے. جیسی تو استغفار کرتے ہو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا. گناہوں کی وجہ سے ہمارے سر پہ اپنی مثال سے سمجھا رہا ہوں ایک دیوار آ گئی. جب استغفار کرتے ہو تو اس کا کرم اتنا ہوتا کہ وہ سب پھٹ جاتا اور تمہاری دعائیں قبول ہوتی. امام کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں کو قبول کرانا چاہ رہے تو سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں معافی مانگو پھر اپنی حالت کو پیش کرو. اور یہی چیز مولانا نے دعائے کمیل میں بتائی. اگر آپ دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھو تو دعائے کمیل میں اسٹارٹنگ میں اس کی مدح ہے, اس کی تعریف ہے, پھر فوراً گناہوں کی معافی. حاجات دعائیں سب بار پہ, لیکن پہلے کیا ہے؟ استغفار. تو امام نے دعا کا طریقہ بتایا کہ کیسے دعا مانگنا چاہیے. ہم اسٹریٹ دعا مانگتے ہیں, آپ مانگ سکتے ہیں اسٹریٹ, کوئی حرج نہیں ہے اسٹریٹ مانگنا, لیکن پہلے ایڈمٹ کرو, پہلے یہ کہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اس کے بعد اپنے حاجت کو پیش کر. سب اپنی